بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. اس وقت جو بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں، جو KPK سے آ رہی ہیں، دھماکے، قتل و غارت اور بڑے خوفناک انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی ترجیحات ایسی نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں یا اندازہ لگا سکیں کہ وہ معاملات کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں. آصف زرداری صاحب پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں لاہور میں، اور جب وہ آئے ہیں تو ان کی آمد کے لیے استقبالیہ بینرز پر آمد پر لگائے گئے ہیں. وہ پنجاب حکومت نے ہٹا دیے. اب یعنی آپ دونوں کی ترجیحات دیکھیں. اس وقت ایک تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان تھوڑا بہت ایشو ہے، کیونکہ یہ لڑائی ہے ان کی مال کی، کوئی نظریے اور اصول پر لڑائی نہیں ہے. لیکن دوسرا، ان کی ترجیحات آپ دیکھیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ بلوچستان جانے کی بجائے، وہاں کے لوگوں سے بات کرنے کی بجائے، یا یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو کچھ سمجھانے کی بجائے پولو کا میچ دیکھنے آئے ہیں. پارٹی نے ان کی آمد پر استقبالیہ بینر لگا دیے ہیں. خوش آمدید زرداری صاحب کیا کرنے آئے ہیں لاہور میں؟ خوش آمدید صدر ہے وہ پاکستان کا، جعلی سچا جو بھی ہے. تو نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ استقبالیہ بینر ہٹانے شروع کر دی. اب ان کی بھی ذرا آپ ترجیحات دیکھ لیں کہ ان کو، حالانکہ اس وقت جو شہباز شریف وزیر اعظم ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے ہے. اب وہ ووٹ پیپلز پارٹی کے کوئی شہباز شریف کی محبت کی وجہ سے نہیں ملے. وہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کی پٹھو ہے، اور وہ بھی یعنی اس وقت اسی انداز میں جس طرح شہباز شریف ایک پالشیہ ہے، اس طرح پیپلز پارٹی کے قائدین بھی پالشی ہیں، اور دبا کے وہ مالش بھی کر رہے ہیں اور پالش بھی کر رہے ہیں. تو وہ ووٹ اس لیے ملے ہیں. تو اس لیے مریم نواز صاحبہ کوئی زرداری کو، پیپلز پارٹی کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ زرداری کیا مانگ رہا ہے؟ ان کا آپس میں جو جھگڑا ہے، یعنی ملک جل رہا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں، ملک جل رہا ہے. جیسے بغداد پر حملہ ہوا ہلاکو خان ہے، تو وہاں پر چوراہوں میں جو اس وقت کے علماء تھے وہ یہ ایک فضول بحث میں لگے ہوئے تھے کہ فلاں کا یورین پاک ہے، پلیت ہے، کیا ہے. یعنی جو ایک فضول گفتگو ہے اس میں وہ بحث میں پڑے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے ہلاکو خان نے فتح کر لیا. اب یہاں پر دشمن جو ہے، چاہے وہ سوچ ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہے، بلوچستان کے نوجوانوں میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے. KPK میں بد امنی ہے. پنجاب کی یونیورسٹیز میں جہاں پر لا انفورسمنٹ جو ہے جس طرح بلوچوں کو پکڑتی ہے، دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگوں کی پروفائلنگ ہوتی ہے، آپس میں نفرت ہے. اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، کوئی بھی آپ اکاؤنٹ کسی پر بھی بات کرتے ہیں تو اس پہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، فوج، حالانکہ بطور ادارہ ہمارا ادارہ ہے، وی شوڈ ناٹ اسپیک اگینسٹ دا فوج، لیکن آپ نیچے کمنٹس دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی اب ہم آپ کو پسند ہی نہیں کرتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں آپ سے نفرت ہو گئی. اور اس موقع پر وہ جو پراکسی رولرز ہیں جن کو اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے فیس بنایا ہے، وہ کوئی پولو دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر استقبال کر رہا ہے، کوئی اس کو لڑا رہا ہے. لیکن یہاں پر میں علی امین گنڈا پور کی ایک پریس کانفرنس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کو سنیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ اگر یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں بیلجیم میں، اور آپ کو سب کو پتہ ہے بیلجیم میں پراپرٹی جنرل باجوہ کی، کوئی ان کو کوئی نیب میں یا کوئی ان کو بلاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باہر اور بہت ساری جگہوں پر. تو انہوں نے یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ اگر ہم سب لوگ جا کے باہر امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں ہمارے فیصلہ ساز بھی وہاں پر شہریت حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو افغان ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں، اس ملک میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، ہم ان کو نیشنلٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ سنیے ذرا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، بیلجیم کا جزیرہ بھی لے لیتا ہوں، اور بیلجیم میں جو ہے نا اس کی میں نیشنلٹی بھی مانگتا ہوں. سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے سارے ڈیسیجن میکرز، امریکہ، UK، کینیڈا، ان کی نیشنلٹی لینے کے لیے ہر وقت بلبلا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ایک افغانی اگر پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟ ہم چیک کریں، اور ایک بندہ اگر کلیئر ہے تو ہمیں دینی چاہیے. ہم کیوں نہیں دے رہے؟ یہی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہی غلط پالیسی ہیں کہ نفرتیں پھیلتے پھیلتے آج ہم یہاں تک اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں.
بڑی امپورٹنٹ بات. اچھا اب یہ اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے کے پی کے میں جو عوام کی امنگوں کی آئینہ دار ہے, اس کا وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے. پھر دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جس میں انہوں نے, جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا ہے, کہ جو اس وقت نفرت بڑھتی جا رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے, اس پر جو کہا علی امین گنڈا پور نے, ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے. تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں, اداروں کے درمیان میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. پہلے ایک دفعہ ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں. کیا ہوا 71 میں, کیا ہوا, ہمارا ملک ٹوٹ گیا. ہم نے سبق نہیں لیا اس سے. آج ہم پھر وہی اقدامات, وہی پالیسیاں, وہی کارنامے, وہی تجربے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا, پالیٹکس کو ایک سائڈ بیٹھنا پڑے گا, ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا, اور اپنے ہر ادارے کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بجائے ادارے اپنا کام چھوڑ کر اور کاموں میں پڑیں گے تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے. اور اگر ابھی بھی ٹھیک نہ ہوئے تو اس سے بدتر رزلٹ کی بھی امید ہے. جو چیخ رہے ہیں لوگ, میں نے کل ڈاکٹر مالک کی بات بھی آپ کو سنوائی تھی, لوگ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے معاملات کو درست کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پر, یعنی ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پسند کیسے لوگ ہیں جو ان سے کوئی سوال نہ کر سکیں, ان کی جو بھی سوچ ہو اس کو وہ اوکے کریں. یہ انوار الحق کاکڑ کی بات سن لیں. جتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, پارلیمان میں کھڑے ہو کر, کسی اور فورم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہو کہ جی بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر اے, ان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی, قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہمارے ہاں ہیں ان کو ایک طرف ہونا ہوگا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے مترادف اگر چلانے کے معاملات کو کوشش کریں گے تو حل نہیں ہوگا. کیا کہہ رہا ہے, یعنی ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل کے اوپر, یعنی آج وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا بی ایل اے اور ان دوسری جماعتوں کی یہ لوگ کرتے ہیں مذمت. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ مذمت کرتے ہیں جو لوگوں نے, جو اغوا ہوئے اور اغوا ہو کے جو لوگ مارے گئے, جن کی لاشیں ملی, جو ابھی تک مسنگ پرسن ہے, اور کیا ریاست ان سے اس بات کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے؟ وہ لوگ جن کے بچے مر گئے, سب کچھ ہو گئے, انہی کو آپ رگڑیں. اور اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ تو اختیارات بہت ہیں آپ کے پاس, تو بندوق ٹھا مار دیں گے جس کو مارنا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہ مذمت کریں. کچھ سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی نے آپ سے اس بات کا کہ جی وہ مذمت کریں. ان کو کبھی کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, انبیلیویبل. تو اس قسم کے لوگ چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, جن کو وہ نگران وزیر اعظم بھی بنائیں, نگران وزیر اعلیٰ بھی بنائیں, جو عوامی حقوق کو جہاں پر ختم کرنے کی بات ہو تو اندھوں کی طرح ان کی تقلید کریں. بالکل یعنی بادشاہ اگر ننگا بھی ہو تو اسے کہیں نہیں آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی صحیح پوشاک پہنی ہوئی ہے. اس سے معاملہ بگڑے گا, اس سے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر معاملات کو ٹھیک کرنے ہیں تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی بجائے اس کے جو اسباب ہیں ان پر آپ نظر ڈالیں. اور اگر بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے, میں یہ بات مان لیتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس میں انڈیا کی فنڈنگ ہے, دوسرے ممالک کی فنڈنگ ہے, تو بھائی اس کو روکنے کے لیے آپ جو ہمارے جو نوجوان جو آپ کی نظر میں جو گمراہ ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس گولیاں مار رہے ہیں پکڑ کے, یوٹیوبرز کو پکڑ رہے ہیں جو یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مدعا پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں. انتہائی افسوسناک یہ ساری صورتحال ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ ابھی جو معاملہ ہے اس کی سنگینی کا اندازہ کیا جا رہا ہے, یا پھر طاقت کا نشہ اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم نے عمران خان کو جیل میں ڈالا, لوگ باہر نہیں نکلے, ختم ہو گئی بات, الیکشن اس کا جیتا ہوا ہم نے اسٹیل کر لیا, بلوچستان بھی ہم بندوق کے زور پر قابو کر لیں گے. میرا خیال ہے یہ سوچ غلط ہے. اگلی ویڈیو کی اجازت, اللہ نگہبان.